نبیوں کی وراثت ہوتی نہیں، یہ باغ فدق ہو یا کچھ بھی، سب بیت المال کا حصہ ہے، سب بیت المال کا حصہ ہے، یہ جانتے آل پیمبر ہیں۔ میں نوکر جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو جو امت میں سے سب سے اونچی شخصیت تھی، نبوت کی کرنیں سب سے پہلے اسی پہ پڑی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزام لگائے جاتے ہیں، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کی ذرا حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے بڑا اعتراض کہ جی حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئی۔ یہ جملے ذرا یاد کرنا کہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی دربار میں آئی اور اپنا حق مانگا، لیکن حکومت نے انکار کر دیا، حکومت نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت پڑھی، پھر یہ آیت پڑھی، پھر یہ آیت پڑھی۔ اب جو جملے آج ان ذاکروں سے بن سکتے ہیں وہ بناتے آج ہیں، نسبت حضرت فاطمہ کی طرف کرتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا۔ بالآخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو کر واپس آئی، ناراض ہو کر واپس آئی اور آخری وقت تک بات نہیں کی۔ پتہ چلا کہ ناراض تھی، اور فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یوں کہہ کر پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ بند جو بند باندھ کر وہ حضرت ابو بکر پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے چھوٹی بیٹی اور حضور علیہ السلام کو پیاری بیٹی، اور جس سے حضور علیہ السلام کی اولاد چلی وہ حضرت فاطمہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت فاطمہ وہ ہیں کہ جب اللہ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت فرمایا تو حضور علیہ السلام نے
حضرت علی اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر ان کے اوپر چادر ڈال کر اور دعا مانگی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کی لگتے جگر بھی ہیں، حضرت فاطمہ صحابیہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ اہل بیت میں بھی ہیں، حضرت فاطمہ حسنین کی اماں بھی ہیں، حضرت فاطمہ علی کی زوجہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ حضرت فاروق اعظم کی ساس بھی ہیں۔ ہم کیسے نہیں مانیں گے؟ ہمارے دلوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام ہے۔ جب حضرت فاطمہ کا نام آتا ہے دلوں میں احترام کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اہل سنت ہی حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے نام بھی فاطمہ پر ہیں۔ ہے کوئی ایسا جو دشمن بھی ہو اور نام بھی مسجد کا فاطمہ رکھے؟ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے نا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں عداوت ہو اور مسجد کا نام فاطمہ رکھیں؟ اس مسجد میں جہاں بیان ہو رہا ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ اگر اہل سنت نہ مانتے تو نام مسجدوں کا کیسے رکھتے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک قاصد بھیجا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ مجھے اپنے والد گرامی کا ورثہ چاہیے، اور تبرکات کے حوالے سے ہر آدمی کا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے تبرکات ہمیں ملیں۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا ورثے کا۔ آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے جو انکار کیا، یہ کہتے ہیں نا انکار کیا، وہ انکار کس نوعیت کا تھا؟ یہ بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے انکار کیا۔ بھئی وہ انکار کس نوعیت کا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد کو جواب دیا کہ فاطمہ کو بتا دو کہ میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ حضور کی رشتہ داری پیاری ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے! میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ حضور کی رشتہ داری پیاری ہے۔ بھئی ہر کسی کو اپنے رشتہ دار پیارے ہوتے ہیں نا۔ آپ کی اولاد ہے، کسی اور کی اولاد ہے، میری اولاد ہے، مجھے میری اولاد سب سے زیادہ پیاری، آپ کو اپنی اولاد باقیوں سے زیادہ پیاری۔ لیکن ابو بکر وہ ہیں جو فرماتے ہیں مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور کی اولاد پیاری ہے۔ اس کی تشریح اگر میں یوں کروں کہ حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ حضور کی بیٹی پیاری ہے، کتنا معنی خیز جملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جملہ ارشاد فرمایا
کہ فاطمہ کو بتا دو میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ حضور کی رشتہ داری پیاری ہے. اور دوسرا جملہ فاطمہ کو بتا دو مال میں ابو بکر کا ہوگا، مرضی فاطمہ کی ہوگی، جتنا مرضی لے لو. مال میں ابو بکر کا ہوگا، مرضی فاطمہ کی ہوگی، جتنا مرضی لے لو. تیسرا جملہ کہ میں حضور علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ انبیاء اکرام کا ورثہ نہیں چلتا. لا نورث ما ترکنا صدقۃ، انبیاء کا ورثہ نہیں چلتا. اب میں ابو بکر نبی کے حکم سے مجبور ہوں، حضور علیہ السلام کی میں مخالفت کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کی میں مخالفت کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور جس طرح حضور علیہ السلام آپ کو خرچہ دیا کرتے تھے اسی باغ فتح میں سے، اسی طرح میں ابو بکر بھی دیتا رہوں گا. یہ بات سمجھ آئی؟ اب 3 جملے یاد رہیں گے. میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ حضور کی رشتہ داری پیاری. دوسرا جملہ فاطمہ کو کہہ دو کہ مال ابو بکر کا ہوگا، مرضی فاطمہ کی ہوگی، جتنا مرضی لے لو. اور جو یار اپنا سارا خزانہ حضور کی جھولی میں ڈال دے، اپنے گھر کے اندر دیوار پہ لگی ہوئی سوئی کو بھی ہاتھ مار مار کے تلاش کر کے حضور کی جھولی میں ڈال دے، جس کو یہ بھی گوارا نہ ہو کہ حضور چندے کا اعلان کریں اور ابو بکر کے گھر میں سوئی بھی پڑی ہو، جس نے اپنے گھر میں سوئی تک کو نہیں چھوڑا وہ نبی کی بیٹی کا حق قسم کر سکتا ہے؟ دوسرا جملہ یہ تھا کہ مال میرا ہوگا، مرضی فاطمہ کی ہوگی، جتنا مرضی لے لو. اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے فرمان سے میں مجبور ہوں، میں نبی کی مخالفت کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اب یہ بات سن کر، نبی کی حدیث سن کر حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی اور آخری وقت تک اس مسئلے کے متعلق بات نہیں کی. بات اتنی سی ہے، مطمئن ہو گئی. بھائی نبی کی حدیث سن کر عام مسلمان بھی ناراض نہیں ہوتا، حضرت فاطمہ ناراض کیسے ہوں گی؟ یہ جو ڈونگ رچاتے ہیں نا، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، ناراض ہو گئی، ناراض ہو گئی. اگر بالفرض ہم ان کی بات کو مانے بھی صحیح تو حضرت فاطمہ کو ناراض 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 کہنے والے یہ اعتراض صدیق اکبر پر تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اعتراض تو حضرت فاطمہ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی کی حدیث سن کر بھی، نبی کی حدیث سن کر عام مسلمان بھی ناراض نہیں ہوتا، حضرت فاطمہ ناراض کیسے ہوگی؟ ہم تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ ناراض ہی نہیں، ناراض ہی کیوں ہوں گی ناراض؟ نبی کی حدیث سن کر اور ایسا پیارا جواب، اوئے ہوئے ہوئے ایسا پیارا جواب. لیکن یہ اس کو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا، تفصیلات کو بتائے بغیر کہہ دیتے انکار کر دیا. یہ خیانت ہے یا نہیں؟ خیانت ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
انہوں نے آگے حضور علیہ السلام کی حدیث سنائی اور حضرت فاطمہ مطمئن ہو گئی، آخری وقت تک اس مسئلے کے متعلق پھر بات ہی نہیں کی۔ کہتے ہیں جی بات نہیں کی، ناراض ہو گئی۔ بھائی جب عبارتیں ہماری ہیں تو مطلب تمہارے کیوں؟ جب کتاب ہماری ہے، عبارت اس میں ہماری ہے، ہم نے لکھی ہے، تو مطلب بھی ہم بتائیں گے۔ مطلب بھی فلم تکلمہ حتی ماتت، آخری وقت تک بات نہیں کی۔ فلم تکلمہ فی ھذا المیراث فی ذلک المال، اس میراث کے متعلق پھر بات ہی نہیں کی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سب سے بڑے اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کی دربار میں گئی۔ ان سے پوچھو ذرا، یہ دربار عربی ہے؟ لفظ دربار عربی ہے؟ یہ کس جملے کا ترجمہ ہے کوئی ذاکر مجھے بتا دے؟ یہ جو دربار کہتے ہو، صدیق اکبر کے دربار میں گئی، اور منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ جیسے حضرت ابو بکر کا بڑا تخت تھا اور اس پر وہ بڑے تکیے لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور 2-4 آدمی ادھر سے پنکھا لگا رہے تھے، اور آگے سے نبی کی بیٹی کھڑی ہو گئی، انہوں نے مطالبے کیے۔ یہ ظالم لوگ منظر کشی یوں کرتے ہیں، منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ بڑا کوئی تخت تھا اور اس پہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے تکیے شکیے لگے ہوئے تھے، اور چاروں طرف سے ان کے خادمین ان کی خدمت میں تھے، اور آگے نبی کی بیٹی کھڑی ہو گئی۔ یہ ظالم لوگ منظر کشی یوں کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے، یہ دربار کس کا ترجمہ ہے؟ یہ جو سارے ذاکر کہتے رہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے دربار میں گئی، ہے کوئی جو مجھے بتائے یہ دربار کس کا ترجمہ ہے؟ کوئی دربار نہیں تھی، کوئی تخت نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے۔ مسجد نبوی، اور جو مسجد نبوی کو دربار کہے یہ کتنا بڑا خائن ہے۔ اور اہل سنت کا موقف سنیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باغ فتح لینے کے لیے گئی ہی نہیں تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت فاطمہ وہاں گئی ہی نہیں ہے، گئی ہی نہیں ہے۔ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا اس جنازے پر چادر ڈال دی جائے گی، اس چادر پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں آنی چاہیے۔ فاطمہ کوئی عام عورت تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ جو ذاکرین منظر کشی کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں حضرت فاطمہ کے سب سے بڑے گستاخ یہ شیعہ ذاکر ہیں۔ ان کی منظر کشی یوں کرتے ہیں جیسے آج کوئی زبان دراز عورت نہیں ہوتی، معاذ اللہ ویسی منظر کشی کرتے ہیں کہ آگے حکومت نے یہ کہا، پھر حضرت فاطمہ نے یہ کہا، پھر انہوں نے یہ جواب دیا، پھر حضرت فاطمہ نے یہ کہا، پھر انہوں نے یہ کہا۔
یہ سب سے بڑے حضرت فاطمہ کے گستاخ ہیں۔ اہل سنت سے سمجھو کہ فاطمہ کیا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا اس جنازے پر غیر محرم چادر ڈال دی جائے گی، اس چادر پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک با پردہ چارپائی بنا کر دکھائی، کھجور کی چھڑیاں منگا کر، اور ان کو یوں گولائی میں چارپائی کے اوپر یوں فٹ کر کے پھر دوسری پھر تیسری اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تو یہ با پردہ چارپائی بن گئی۔ تو حضرت فاطمہ اس چارپائی کو دیکھ کر مسکرانے لگی، اور یہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ کی پہلی مسکراہٹ تھی، جس کا سبب حضرت ابو بکر کی بیوی ہے اسما بنت امیس۔ اور حضرت فاطمہ پر حضور علیہ السلام کی جدائی کا جو صدمہ تھا، اور اس صدمے کا حضرت فاطمہ جب بھی اظہار کرتی، یہ ظالم لوگ اس صدمے کو گھما پھرا کر فدق کی طرف لے آتے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہو کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جائے گا اس جنازے پر جب چادر ڈال دی جائے گی تو اس چادر پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں آنی چاہیے۔ جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو جو علی سے وصیت کرتی ہو کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ غیر محرم کی نظر میرے جنازے تک بھی نہ آئے، ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ خاتون جنت چند کھجوروں کے لیے علی کے ہوتے ہوئے علی کو ساتھ لیے بغیر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چند کھجوروں کے لیے اکیلی چلی جائے؟ ہم مانتے نہیں، خاتون جنت وہاں گئی ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ ذاکرین کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ آج کل جتنا وہ بنا کر پیش کرتے ہیں نا، ان کو اپنی فیس حلال کرنی ہوتی ہے لیکن حلال تو ہوتی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک ایک مجلس کا جو 1.5 لاکھ روپیہ طے ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حضرت حسین کے تابعدار ہیں، یہ علی کے تابعدار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں گئی ہی نہیں، اور آخری وقت تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن رہی اور اس مسئلے کے متعلق بات ہی نہیں کی۔ اور جب جنازہ حضرت فاطمہ کا اس پر جب حضرت علی بھی آئی، حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، حضرت عثمان بھی آئے، تمام صحابہ آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ حضرت علی نے جواب دیا، عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، کہ رسول اللہ کا خلیفہ بھی موجود ہو، اس کی موجودگی میں علی امامت کراؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی نے آگے کیا اور حضرت فاطمہ پر جنازہ ہی صدیق اکبر نے پڑھایا۔ تم نہیں مانتے نہ مانو، میں تو کہتا رہتا ہوں تمہیں ماتم اور متے سے فرصت مل جائے تو اپنی کتابیں ذرا پڑھ لینا۔ بہار الانوار کی 8ویں جلد میں لکھا ہوا ہے، کتاب تمہاری ہے بات میری ہے، کتاب تمہاری ہے بات میری ہے۔ بہار الانوار کی 8ویں جلد میں ہے کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ کتنا لوگوں کو بے وقوف بناؤ گے؟ اچھا، اگر حضرت ابو بکر نے حق نہیں دیا، ہم پوچھتے ہیں حضرت عمر نے دیا؟ کہتے نہیں، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اچھا، انہوں نے بھی نہیں دیا، حضرت عثمان نے دیا؟ کہتے نہیں، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اچھا، جب حضرت علی مسند خلافت پر آئے انہوں نے دیا؟ کہتے انہوں نے بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا پھر جو فیصلہ صدیق اکبر نے کیا اسی فیصلے پر مہر تو علی نے بھی لگائی ہے۔ جو کام صدیق اکبر نے کیا وہی کام حضرت علی نے بھی کیا نا۔ دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں، اعتراض کرو تو دونوں پہ کرو، نہ کرو تو کسی پہ نہ کرو۔ اعتراض کرو تو دونوں پہ کرو، نہ کرو تو کسی پہ نہ کرو۔ بھائی جب اقتدار علی کا تھا، لشکر علی کا تھا، فوج علی کی تھی، طاقت علی کی تھی، تو اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو حضرت علی اس غلط فیصلے کو ختم کر کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر موجود نہیں تھی تو ان کے شہزادے تو موجود تھے، تو حضرت علی صحیح فیصلہ کر کے جن کا حق تھا ان کو دلواتے نا۔ علی نے کیوں نہیں کیا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ علی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے رہے، حضرت علی بھی اسی فیصلے پہ۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے ان کے ڈکوسلے ہوتے ہیں، ڈکوسلے، میں نے بارہا لوگوں کو بتایا۔ پنجاب کے علاقے میں ایک دفعہ تقریر کر کے جیسے فارغ ہوا تو ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کو لے آئے میرے سامنے، کہنے لگے مولانا صاحب اس کے کچھ اشکالات ہیں کہ آپ سے سوال کرے گا۔ میں نے کہا ایسے بندوں کو تو ہم ڈھونڈتے ہیں، ایسوں کو تو ہم تلاش کرتے ہیں، بٹھاؤ سامنے۔ وہ آگے بیٹھا، اس نے کہا مولانا صاحب میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک شرط بھی ہے۔ میں نے کہا بھئی شرط کون سا ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ نہ قرآن میں کوئی ایسا حکم آیا ہے کہ مسئلہ ہاں یا نہ میں سمجھاؤ، کوئی حدیث میں ایسا حکم آیا ہے کہ مسئلہ ہاں یا نہ میں سمجھاؤ، کہ نہیں میرا یہ شرط ہے کہ آپ نے مسئلہ ہاں یا نہ میں سمجھا۔ بڑا ضد کر رہا تھا تو بوڑھا آدمی تھا، میں نے کہا کیا کہے گا یہ؟ میں نے اس کے شرط کو قبول کر لیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، سوال کرو، میں جواب ہاں یا نہ میں دوں گا۔ لیکن یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں نا ان کی سروس زیادہ ہوتی ہے، جس کام میں بھی ہو ان کا تجربہ، ان کی سروس، جس کام میں بھی ہو اگر نیک ہے تو نیکی میں سروس زیادہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کسی اور لائن پر ہے تو وہاں سروس زیادہ ہے۔ تو مجھے کہنے لگا میرا ایک سوال ہے، آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ میں نے کہا بالکل جواب ہاں یا نہ میں دوں گا۔ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
صدیق اکبر سے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا؟ ہاں یا نا میں جواب دوں، آگے بات نہیں کرنی۔ بڑا چلا ہاں یا نا میں جواب دوں۔ لوگ سارے جمع تھے، میں شرط قبول کر چکا تھا سب کے سامنے، تو میں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا، اس نے کہا بس۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پھر صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو باغ فتح دیا تھا؟ ہاں یا نا میں جواب دوں۔ حق تھا یا نہیں تھا ہم اس میں بحث ہی نہیں کرتے۔ پھر صدیق اکبر نے خاتون جنت کو باغ فتح دیا تھا؟ ہاں یا نا میں جواب دوں۔ جب اس نے جو یہ کہا نا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی۔ میں نے اسے کہا کہ ایک سوال میرا بھی ہے، شرط آپ والا ہی رہے گا، آپ بھی جواب ہاں یا نا میں دیں گے۔ جو جواب آپ کا وہاں ہوگا وہی جواب میرا یہاں ہوگا۔ اس نے کہا آپ کا سوال کون سا ہے؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے؟ ہاں یا نا میں جواب دے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، جب صلح نامہ حضرت علی نے لکھا تھا تو اس صلح نامہ کے آخر میں لکھا تھا یہ صلح نامہ من محمد الرسول اللہ، یہ صلح نامہ محمد کی طرف سے ہے جو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو آگے سے کافروں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر لڑائی کیوں کرتے؟ تو لکھنے والے چونکہ حضرت علی تھے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کوئی بات نہیں علی، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، کہا تھا نا۔ تو آگے حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ میں علی اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے؟ ہاں یا نا میں جواب دے، آگے بات نہیں کرنی، ہاں یا نا میں جواب دے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا ہاں نبی نے علی سے کہا تھا۔ میں نے کہا بس، جس طرح وہ کر رہا تھا نا میں بھی اسی طرح کر رہا تھا، بس۔ میں نے کہا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پھر علی نے نبی کا کہا مانا تھا؟ ہاں یا نا میں جواب دوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب یہاں تھوڑی تفصیل ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے، اگر یہاں تھوڑی تفصیل ہے تو وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ ہم اہل سنت حضرت علی پر اعتراض نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں حضرت علی نے جو انکار کیا تھا یہ نافرمانی نہیں، حضرت علی کی محبت رسول ہے کہ علی اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ مٹائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح یہاں حضرت علی نے رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے انکار کیا، یہ حضرت علی کی نافرمانی نہیں، محبت رسول ہے۔ بے عین ہی اسی طرح جہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا، یہ بھی حضرت ابو بکر کی نافرمانی نہیں، محبت رسول ہے۔ سمجھنے والا دل ہو، دیکھنے اور بصیرت والی آنکھیں ہوں، یہ دونوں اس شاک ہیں رسالت کے
ایک اگلی بات، ایک دوسرا زہریلا جملہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس میں بحث ہی نہیں کرتے کہ حضرت فاطمہ کا حق لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا، ہم اس میں بحث نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مانگا تھا، حق تھا یا نہیں تھا؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، یہ تو نبی کی بیٹی تھی، حضرت ابو بکر دے دیتے، سمجھ رہے ہو؟ ہم اس میں بحث ہی نہیں کرتے کہ حضرت فاطمہ کا حق لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جس کی بھی ہو، یہ تو نبی کی بیٹی تھی، انہوں نے مانگا تھا تو حضرت ابو بکر دے دیتے۔ یہ ہے اعتراض، بڑا زہریلا اعتراض ہے، اس کا جواب کسی دوسرے موقع پہ دے دوں گا، ابھی دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ باغ فدق بطور ملکیت کے اگر حضرت فاطمہ کو دے دیتے، پھر پتہ ہے یہ ذاکرین کیا کہتے؟ یہ کہتے دیکھو جی حضرت ابو بکر نے نبی کا کہا نہیں مانا، نبی نے کہا تھا میراث نہیں چلے گی لیکن صدیق اکبر نے چلا دی، نبی نے روکا تھا کہ میراث نہیں چلے گی، ابو بکر نبی کے راستے پر نہیں چلے، یعنی اگر نہ دے تو یوں اعتراض، اگر دے دیتے تو یوں اعتراض، مقصد شرارت ہے، مقصد کیا ہے؟ شرارت ہے۔ اور حضرت فاطمہ جب مطمئن ہے، حضرت فاطمہ خود مطمئن ہو گئی۔ اور ایک اور بات کہتے ہیں، وقت بھی بہت کافی ہو گیا، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر وراثت نہیں چلتی تو ازواج مطہرات کو جو حجرے ملے، ازواج مطہرات کو جو حجرے ملے، تبھی تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ حضرت عائشہ سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو مجھے وہاں دفنانا۔ یہ اجازت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجرہ حضرت عائشہ کی ملکیت میں ہے نا، تو جب یہ حجرے ازواج مطہرات کو ملے، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ نبی کی میراث تو چلی ہے نا، بیویوں کو ملی، بیٹی کو کیوں نہ ملی؟ یہ ہے سوال، اس کا جواب سماعت فرمائے یا تھک گئے؟ تھک تو نہیں گئے نا بھائی؟ یہ جو حجرے تھے، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے اپنے، یہ تمہارے گھر تمہارے اپنے ہیں، یہ میراث میں نہیں ملے تھے، اس کو کہتے ہیں ہبہ بالقبض۔ ہبہ کہتے ہیں تحفہ، خاوند اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں کوئی چیز دے دے، زیورات بنا کر دے، اچھے خوبصورت کپڑے لے کر دے، مکان بنا کر دے، یہ ہوتا ہے ہبہ۔ ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، ہدیے کو۔ بالقبض، یہ جو ہبہ ہوتا ہے نا، یہ ملکیت کا فائدہ تب دیتا ہے جب اس پہ قبضہ ہو جائے۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے حجرے ازواج مطہرات کو بھی بنا دیے تھے، ایسا حجرہ تو حضرت فاطمہ کو بھی بنا کر دیا تھا۔ یہ تو میراث تو ہے نہیں، یہ میراث تو ہے نہیں۔ اچھا یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا، یہ نہیں بتاتے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو بھی تو نہیں دیا، اپنی بیٹی کو بھی تو نہیں دیا۔ ہمارا سوال یہ ہے، حضرت علی نے تمہارا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تمہارے مذہب کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ علی کا جب اقتدار آیا
5 سال علی نے وقت گزارا حکومت میں، تو حضرت علی نے یہ فیصلہ سیدھا کیوں نہیں کیا؟ تو اب یہاں جواب دیتے ہیں کہ جی وہ اہل بیت جو ہوتے ہیں نا، وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ سننا ذرا، اہل بیت جو ہے نا وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا علی نے خلافت تو لے لی، تم ہی کہتے ہو نا حق پہلا تھا چھین گئے، چوتھے نمبر پر دے دیا، تو علی نے خلافت تو لے لی، باغ فتح کیوں نہیں دیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سارا ڈونگ ہے، ان کا صحابہ سے تو کوئی تعلق نہیں، ان کا اہل بیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، ان کا حضرت علی سے بھی کوئی تعلق نہیں، حضرت فاطمہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، کوئی ان کا تعلق نہ صحابہ سے ہے نہ اہل بیت سے ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی نسل ہے، اور الحمدللہ کل بھی ہم علی والے تھے، حیدری تھے، اور آج بھی ہم حیدری ہیں، اور علی سب کے نہیں ہیں، حسین سب کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا حسین سب کا، علی سب کا، نہیں، یہ غلط ہے۔ حسین سب کے نہیں، حسین صرف ہمارے۔ حضرت علی سب کے نہیں، حضرت علی صرف ہمارے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، بیٹی علی کی ہے، زوجہ عمر کی ہے۔ تم جس عمر پر بھونکتے ہو، علی تو اس کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، جب اپنا داماد بنا رہے ہیں تو گھر لے کے جا رہے ہیں نا۔ میں نے کئی جگہ پر کہا، پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ نا جی نا، علی نے اپنے بیٹوں پر ابو بکر، عمر، عثمان تو نام ہی نہیں رکھے، لیکن جب یہ سارے حوالے منظر عام پر آ گئے، اب ان کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں نظر آئی، تو اب کہنے لگے ہاں علی نے اپنے بیٹوں پہ نام رکھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان نام رکھے تھے، لیکن عرب میں ابو بکر صرف ایک تھوڑی تھے، عرب میں ابو بکر نام کے بہت سارے لوگ اور بھی بہت سارے تھے، عرب میں عمر صرف ایک تھوڑی تھا، عرب میں عمر اور بھی بہت سارے تھے، عرب میں عثمان صرف ایک تھوڑی تھے، عرب میں عثمان اور بھی بہت سارے تھے۔ تو علی نے اپنے بیٹوں پر ابو بکر، عمر، عثمان نام تو رکھے تھے، لیکن خلفاء کی نیت کر کے تھوڑی رکھے تھے، وہ دوسرے لوگوں کی نیت تھی۔ میں نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا نا، تم بھی اپنے بیٹوں پر نام ابو بکر رکھو، دوسرے پر عمر، تیسرے پر عثمان رکھو، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی۔ لیکن یہ رکھتے بولو رکھتے۔ آخری بات کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن تو کہتا ہے میراث چلے گی، لیکن ایک خبر واحد کے ذریعے وہ میراث یعنی قرآن کو رد کر رہے ہیں۔ خبر واحد اور قرآن کا آپس میں ٹکر ہو جائے تو اصول ہے کہ خبر واحد کو رد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جو حدیث پیش کی تھی وہ حدیث تو خبر واحد ہے، قرآن تو جو ہے وہ قرآن ہے، خبر واحد قرآن کے ٹکر میں آ گئی تو قرآن کو اہل سنت رد کرتے ہیں اور خبر واحد کو لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہاری جہالت کی بنا پر یہ اعتراض ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اہل سنت کا اصول کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سنو، حضرت ابو بکر صدیق نے جو روایت بیان کی تھی وہ اکیلے حضرت ابو بکر کا مسئلہ نہیں تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ بہت سارے صحابہ موجود تھے جس میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، اس کے سامنے حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت عمر ہیں، انہوں نے یہ روایت پڑھی، کہا کہ کیا آپ نے یہ حضور سے یہ روایت نہیں سنی؟ سب نے کہا قالوا نعم، جی ہاں ہم نے یہ حضور سے یہ روایت سنی ہے۔ تو یہ خبر واحد رہی؟
ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خبر واحد، متواتر، مشہور، مستفید، یہ ساری جو اقسام ہے نا، یہ مابعد والوں کے لیے جو ڈائریکٹ حضور سے سنے اس کے لیے کوئی تقسیم نہیں ہے کہ متواتر کیا ہے اور خبر واحد کیا ہے. جو ڈائریکٹ نبی سے سنے اس کو اس بات پر عمل کرنا ویسا ضروری ہے جتنا قرآن کی آیت پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ جو حدیثوں کے اقسام ہیں نا، یہ بعد والوں کے لیے ہیں. جو ڈائریکٹ نبی سے سنتا ہے اس کو تو اس حکم پر عمل کرنا ویسا ضروری ہے جیسے قرآن پہ عمل کرنا تھا. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اور دوسری بات، یہ روایت اور قرآن کی آیت، اس میں تو ٹکر ہے ہی نہیں. اس میں تو ٹکر ہے ہی نہیں. بھائی کچھ ایسے حکم ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام اس سے مستثنا ہوتے ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. دو تین چار نکاح کرو. اس میں بظاہر نبی کی استثناء تو نہیں ہے لیکن تم بھی مانتے ہو کہ اس حکم میں نبی نہیں ہے. اس حکم میں نبی نہیں ہے، اس سے مستثنا ہے. تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس سے بھی نبی خارج ہیں. کس طرح خارج ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قاتل کو میراث ملے گی؟ تم بھی کہتے ہو لا میراث للقاتل، قاتل کو میراث نہیں ملے گی. تو یہ صورت آپ نے اس آیت سے کیسے خارج کی؟ آیت تو کہتی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس آیت میں قاتل کی استثناء ہے؟ بولو نہیں ہے نا. جب یہ صورت اس آیت سے خارج ہے، لا یرث الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. بیٹا کافر ہو گیا، باپ کا وارث نہیں ہوگا. بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اب قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا. لا میراث للقاتل. یہ صورتیں تم نے اس آیت سے کیسے خارج کی؟ جس راستے سے یہ صورتیں نکلی ہیں اس راستے سے یہ بھی نکل گئی. اور اہل علم کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس آیت کا حکم جو ہے نا عام مخصوص منہ البعض ہے. اس آیت کا حکم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت کا حکم جو ہے عام مخصوص منہ البعض ہے. اور جس آیت کا حکم عام مخصوص منہ البعض ہو اس آیت میں امکان تخصیص باقی رہتا ہے. جو بھی روایت لاؤ صورت کو نکال دو. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا